آج اپریل کی 24 تاریخ ہے، غزل نمبر 290، اور اس کو آج ختم کرنے کا دن آ گیا ہے۔ میرے یہ نوٹس کہتے ہیں کہ میں نے یہ مارچ کی 28 تاریخ کو شروع کیا تھا، تو 1 مہینہ لگ گیا۔ اوہ کیا کروں، باتوں میں سے باتیں نکلتی چلی جاتی ہیں، عجیب بات ہے۔ فوراً آتا ہوں شعر کے اوپر، اور اس میں 2-4 بے انتہا بنیادی آئیڈیا ایک ہی ہے، لیکن کچھ باتیں بے انتہا دلچسپ اس میں سے پھوٹی ہیں، بنیادی فلسفیانہ باتیں بھی، اور فارم کی اور ایستھیٹک کی بھی۔ اسی غزل کا جو شعر تھا، آخری شعر تھا، میں نے پچھلی دفعہ کر دیا تھا، اس سے پہلا والا شعر ہے، واہ، کہ بے تہی دریائے ہستی کی نہ پوچھ، یہاں سے وہاں تک 100 جگہ ساحل ہے میاں۔ بہت اعلیٰ، میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا یہ شعر۔ بے تہی دریائے ہستی کی نہ پوچھ، یہاں سے وہاں تک 100 جگہ ساحل ہے میاں۔ سب سے پہلے تو بے تہی جو ہے، یہ میں نے سب سے پہلے میر ہی سے سنی تھی، اور ان کا ایک شعر ہے ایک اور ضمن میں مجھے بہت پسند ہے، کہ اس فن میں کوئی بے تہ کیا ہو میرا معارض، اول تو میں سند ہوں اور پھر یہ میری زباں ہے۔ معارض کا لفظ بھی یہیں سے سیکھا تھا، یعنی میرا رائیول، میرا مقابل کون ہو سکتا ہے۔ اور بے تہی کے جب معنی، کتنے خوبصورت معنی ہیں بے تہی کے۔ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ ون آف اے کمپلیکس مائنڈ، جو دنیا کا، اگر آپ کا کمپلیکس مائنڈ نہیں ہوگا تہہ دار، تو آپ دنیا کی کمپلیکسٹی کے نزدیک کیسے جائیں گے۔ آئیے شعر پہ آتے ہیں سیدھا، کہ کیا بات کرتے ہیں، کیا یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا ایک دم، کہ اس جگہ 100 جگہ ساحل ہے میاں۔ یہاں پہ میں جو دیکھتا ہوں، فاروقی صاحب کے پاس بات 100 جگہ جائیں گے، بعد میں جائیں گے۔ 100 جگہ کا مطلب نمبر نہیں ہے، 100 جگہ کا مطلب ہے کہ ہر طرف بہت جگہ میرے لیے، کہ بے تہی دریائے ہستی کی نہ پوچھ، یہاں سے وہاں تک 100 جگہ، یعنی ساحل ہی ساحل ہے، گہرائی نہیں ہے اس میں، بڑا شیلو چیز ہے یہ زندگی۔ یعنی الٹی بھی ایک طرح سے کاؤنٹر انٹرویٹیو بات کر رہے ہیں، کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اتھاہ گہرائیاں ہیں کائنات میں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت ہستی زندگی جو ہے بہت ہی شیلو چیز نکلی، بہت ہی۔ تو اور 100 جگہ ساحل ہے میاں، ساحل کی طرح۔ اس میں یہ بھی ایک ہے نا کہ اگر گہری نہیں ہوتی تو اس میں کوئی پرمانی، کوئی پرشکوہ چیز، کوئی معنی خیز چیز، آئسٹرز وغیرہ، کوئی پرلز نہیں نکلتے ہیں، موتی نہیں اس میں بن سکتے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بے پناہ شیلو ہیں۔ اب دیکھیں فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں، اور باتیں کیسے پھوٹیں گی۔ میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری باتوں میں وقت نہ زیادہ ضائع ہو۔ پہلے میں نے اب یہ بھی شروع کرنا سوچ رہا ہوں کہ پہلے جو اس میں الفاظ آئیں جن کے وہ میں پہلے کہہ دیا کروں، اور ان کے معنی۔ ایک اس میں لفظ فوری طور پہ فاروقی صاحب نے استعمال کیا، چھچلا پن۔ چھچلا پن یعنی وہی شیلونیس کے سینس میں، اور بے تہی آپ سے کہا۔ اور علائق ایک لفظ آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ علائق، کہ جن چیزوں سے ہم مائل ہو جائیں، جن چیزوں کی طرف ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ اور ایک لفظ آئے گا حادث، شاید حادثہ بھی اسی سے، جس کا مطلب ہے ریسن، جو کہ ابھی وجود میں آیا ہو بعد میں۔ یہ تو ہے جناب کچھ الفاظ، اور ایک ہے تقلیل الفاظ۔ تقلیل الفاظ کا مطلب ہے کم الفاظ میں زیادہ بات کرنا، جو کہ میر سے بڑا کسی نے آج تک نہیں کہا۔ شاعری کا ایک بہت بڑا وصف ہے ویسے یہ۔ کہتے ہیں فاروقی صاحب کہ دریائے ہستی کے چھچلے پن پر میر نے کئی شعر کہے ہیں۔ یہ واقعہ صاحب ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ ایک انہوں نے ریفرنس دیا ہے 29:1، وہ میں اس پہ بعد میں جاؤں گا، لیکن پہلے اس کو ختم کر لیں۔ لیکن اس شعر میں بے تہی کا لفظ خاص حسن کا حامل ہے، کیونکہ اس کے معنی بہت زیادہ گہرائی تھا کا نہ ہونا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا۔ اس اعتبار سے مصرع اولا تنزیہ ہو جاتا ہے کہ دریائے ہستی کی گہرائی اس قدر ہے کہ نہ پوچھو۔ مصرع ثانی میں استعارہ اور پیکر بھی زبردست ہیں، بہت اعلیٰ۔ یعنی ویسٹرن پوری جو کرٹیسزم ہم پڑھتے رہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ میٹافور اور انرجایا، پیکر مطلب جو چیز شعر میں استعمال ہوئی ہے، جو الفاظ، اس سے ایک دم تصویر کشی کیسی ہوئی ہے، نظر آنے لگے۔ زبردست ہے کہ ساحل کے پاس ہمیشہ کم پانی ہوتا ہے۔ ساحل سے مراد یہ بھی ہے کہ دریائے ہستی اتنا کم گہرا ہے کہ اس کے وسط میں جگہ جگہ جزیرے اور ٹاپو بن گئے ہیں۔ یہ مجھے نہیں آیا تھا سمجھ میں، میرے یعنی ذہن میں نہیں آیا تھا۔ دونوں صورتوں میں معنی یہ ہے کہ دریائے ہستی کوئی قابل قدر شے نہیں، گڈ، اس کی کچھ وقت اور عظمت نہیں، ٹھیک۔ دریائے ہستی میں سفر بے کھٹکے، بے روک ٹوک اور مسلسل نہیں ہوتا، جگہ جگہ رکنا پڑتا ہے۔
یعنی طرح طرح کے علائق ہیں، ٹیمپٹیشنز یعنی ہیں. جو دریا اس قدر بے طے ہوگا، اس سے کوئی قیمتی شے مثلا موتی حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے سوچ لیا تھا، لہٰذا ہستی بے حاصل ہے. ایک شعر اب سنیے جو میر صاحب نے کہیں سے نکالا، فاروقی صاحب نے، ہم نے تو اس شاعر کا نام تک نہیں سنا تھا، قدرت اللہ قدرت. وہ دوسرے قدرت اللہ سے ہی ہم اتنے نالا ہیں پچھلے 40 برس سے کہ اس نام سے پہلے تو ہم ٹھٹکے. لیکن بہت اعلیٰ شعر ہے صاحب، کمال. بے کراں ہے گرچہ یہ بحر جہاں، کیا روانی ہے. بے کراں ہے گرچہ یہ بحر جہاں، ہے وہی ساحل جہاں ہم تھم رہے. کیا کہنے، واہ. اس مضمون میں درد کے شعر کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ عالم ہو قدیم خواہ حادث، عالم ہو قدیم خواہ حادث، جس دم نہیں ہم جہاں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کیسے اس کی تعریف کریں گے. لطف کی بات یہ ہے کہ میر کے یہاں ہستی کی بے وقتی پر زور ہے. قدرت اللہ قدرت کے انسان کے ذاتی پیمانے نے ہستی کو ناپا ہے کہ ہستی کا کارخانہ تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن انسان جب اس سے الگ ہو جائے تو زندگی کے درد سر سے محفوظ ہو کر موت کی منزل میں آسودہ ہو جاتا ہے. اور خواجہ درد جو صوفی تھے ایسا مضمون بیان کرتے ہیں جو تقریباً مادہ پرستانہ ہے. تینوں میں اس نے ڈسٹنکشن دے دی. اب صاحب چلتے ہیں وہ جو انہوں نے شعر کہا تھا، کیونکہ وہ ان اسکیپ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. سنیے صاحب، وہ شعر ہے جو انہوں نے کہا کہ اسی نوعیت کا کہ دھوکہ ہے تمام بحر دنیا، دیکھے گا کہ ہونٹ تر نہ ہوگا. واہ واہ واہ. اور فاروقی صاحب نے خوب اس کے اوپر شروع کیے، کہتے ہیں کہ شعر میں عبرانی پیغمبروں کے لہجے کی جھلک ملتی ہے. جیسے پرانا پیغمبر کوئی لیکچر دے رہا، دھوکہ ہے تمام بحر دنیا، دیکھے گا کیوں. یا پتہ نہیں عبرانی پیغمبر کیوں، لارڈ سدھارتھا بھی یہی کہتے میرا خیال ہے. تنبیہ ہے لیکن بولنے والا اپنے مخاطب سے بے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی بھلائی برائی کی فکر رکھتا ہے. اسلامی بزرگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مواعظ کا بھی یہی انداز ہے. اسی مضمون کو میر نے یوں بھی ادا کیا ہے: جہاں کا دریائے بے کراں تو سراب پایان کار نکلا، جو لوگ تہ سے کچھ آشنا تھے انہوں نے لب تر کیا نہ اپنا. پایان کار کا مطلب میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، پہلے میں سمجھا پیروں سے کوئی تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب ہے آخر کار یا مختصراً in the end to sum it all، سراب پایان کار in the end بیکار نکلا. دیوان ششم کے شعر میں یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، رعایتیں بہت خوب ہیں، دریائے بے کراں، سراب پایان، گہرائی وغیرہ معنی. لیکن اب دیکھیں بڑی کام کی باتیں کر رہے ہیں جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. فاروق کہتے ہیں لیکن شعر میں وضاحت اس درجے کی ہے کہ مضمون کی خوبی دب گئی ہے. کیا بات ہے، یعنی وضاحت آپ زیادہ کریں گے تو ایمبیگوٹی کم ختم ہو جائے گی. اور شعر کی خوبی ہے ایمبیگوٹی، ابہام جو ہے، جو اس کے معنی بہت ساروں کی جو امکانات رہ جاتے ہیں وہ ختم کر دیا آپ نے. شعر زیر بحث میں لطیف ابہام ہے. بحر دنیا بمانی دنیا میں جو سمندر ہے، اور دنیا کا سمندر یعنی وہ سمندر جو دنیا میں ہے بھی مؤخذ ذکر معنی لیے جائیں تو مراد یہ نکلتی ہے کہ سمندر بمانی سرچشمہ امید و سکون، یعنی دنیا میں جو امید و سکون کے سرچشمے ہیں، یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے اضطراب قلب اور سوز درون رفع ہونے کی امید ہو سکتی ہے، وہ سب دھوکہ ہیں. اصل سمندر یعنی وہ جگہیں اور چیزیں جن سے پیاس بجھ سکے اور سکون قلب حاصل ہو سکے اس دنیا میں ہے ہی نہیں. دھوکہ کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ بحر دنیا مثل سراب کے ہے، جتنا اس کے نزدیک جائیں گے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اور دوسرے یہ کہ بحر دنیا اس معنی میں سراب ہے کہ نظروں کا دھوکہ ہے، دکھائی دیتا ہے لیکن ہے نہیں. ہونٹ تر نہ ہوگا، ہائے ہائے ہائے، ہونٹ تر نہ ہوگا. میں یہ اشارہ بھی کہ بحر دنیا میں غرق تو ہو جاؤ گے لیکن پیاس پھر بھی نہ بجھے گی، یعنی ہمیشہ تشنا رہو گے. گناہ گاروں کو تردامن بھی کہتے ہیں، لہٰذا مراد یہ نکلی کہ بحر دنیا میں غوطہ لگانے کے لیے. بھئی کمال میرے نزدیک ہے صاحب یہ شعر. تو ہوگا یعنی گناہ گار تو ہوگے لیکن ہونٹ تر نہ ہوگا، یا کہیں سکون نصیب نہ ہوگا. تخاطب کا ابہام بھی بہت خوب ہے. ایک شعر میں یہ بڑی اگین کی بات کہ ایک شعر میں شاعری کی وہ تینوں آوازیں جن کا ذکر ایلیٹ نے کیا ہے بوقت سنائی دیتی ہیں. یعنی وہ تین آوازیں، شاعر خود اپنے آپ سے بات کر رہا ہے،
شاعر کسی اور سے مخاطب ہے، اور تیسرا یہ کہ کسی اور کی زبان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ان آوازوں کو بالترتیب غنائیہ یعنی لیریکل، بیانیہ یعنی نیریٹو، اور ڈرامائی یعنی ڈرامیٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کمال بات ہے۔ میر نے عجب شعر انگیز کہا ہے، تقلیل الفاظ بھی غضب، تقلیل الفاظ، ایلیگنس، سیمانٹک ایلیگنس، بلکہ سیمانٹک ایلیگنس الفاظ کی، لیگزوگرافک ایلیگنس کا ہو۔ تقلیل الفاظ بھی غضب کی ہے، پھر ہونٹ تر ہونے میں جو معنویت ہے وہ ہاتھ دھونے میں نہیں، یعنی اس شعر سے اس کا مقابلہ کر دیا۔ بھائی کمال کیا میر صاحب، I just absolutely loved it، مزہ آ گیا۔ اس پہ مجھے تھوڑا سا ایک آدھا منٹ اور لوں گا، یعنی اس کے اوپر میر کے تو بہت اشعار ہیں، ٹروپ ہے ہماری شاعری کا، لیکن میر کا اور غالب کے دو شعر ہیں جن کو میں ہمیشہ پیرلل رکھ کے پڑھتا ہوں اور مجھے بہت لطف آتا ہے۔ اور یہ غالب کے متروک اشعار میں سے میں نے مہر افشاں سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ کیوں اس کو ترک کر دیا، کوئی بات آئی نہیں، سمجھ میں نہیں آئی۔ میر کا شعر، غالب کا شعر ہے کہ عالم تمام شہر خاموشاں تھا سر بسر، عالم تمام شہر خاموشاں تھا سر بسر، یا میں غریب کشور بودوش، یا میں غریب کشور بودوش نود تھا، یا میں غریب کشور بودو نبود تھا۔ اور میر کا جو شعر تھا اس میں وہ تھا کہ کیا تھا وہ شعر میر کا کہ مواج آب سا ہے لیکن اڑے ہے خاک، ہے میر بہرے بے تہے ہستی سراب سا۔ اس سے بڑا کیا کوئی شعر ہوگا۔ وہ غالب کا جو شعر ہے اس میں بودو نبود، میرا خیال ہے میں غلط پڑھ رہا ہوں، شہر خاموشاں تھا، بودو نبود نہیں ہے میرا خیال، یا میں غریب کشور چیز، مجھے یاد تھا وہ لفظ، اور نمود تھا۔ اگر یاد آ گیا میں اگلی پریزنٹیشن میں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ اس طرح کی پریزنٹیشن میں یہ لمیٹیشن ہے کہ آپ اس کو سپلائس نہیں کر سکتے۔ بہرحال بہت مجھے مزہ آیا، آئی ہوپ آپ نے بھی تھوڑا بہت انجوائے کیا ہو۔ بہت جلدی پھر ملیں گے۔